الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أو كما قال عليه الصلاة والسلام بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، بیمار زندگی ہے دوا مانگ رہی ہے، یہ روح مدینے کی ہوا مانگ رہی۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور معزز حاضرین مسجد، سبھی حضرات کو یہ پتہ ہے کہ کافی دنوں سے ایک موضوع پر بحث چھڑی ہوئی تھی اور اسی موضوع پر بحث چل رہی تھی۔ کہا گیا تھا کہ جب بھی وقت ملے گا، جب بھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس بات کو مکمل کیا جائے گا اور مکمل اس بات کو بتائی جائے گی۔ آج وقت ملا ہے ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا، بتانے کی، اور آپ کو وقت ملا ہے ان نیک باتوں کو اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو جاننے کے لیے اور قرآن مقدس کی وہ بابرکت آیت جس کی ہم نے تلاوت فرمائی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں جو میں نے پڑھی ہے، اس بات کو آپ سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ بلا کسی عذر کے اور بلا کسی تمہید کے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ جیسے کہ پچھلی بات بتائی جا رہی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام طائف کی وادیوں سے گزر کر کے، طائف کی تکالیف کو برداشت کر کے، طائف کی مشکلوں کو برداشت کر کے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تھک کر کے، پریشان ہو کر کے، وہاں کے اوباش لڑکوں نے آپ کو ستایا تھا، پریشان کیا تھا، ان تمام تکالیف کو لے کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے، اور اس باغ کے اندر تشریف فرما کے بعد میں ام ہانی کے گھر روایت کے مطابق آتے ہیں اور آنے کے بعد میں بستر پر آرام فرما ہوتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، بات یہاں تک آ گئی تھی، بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ بات تھی اور یہ پریشانی تھی۔ انسان کا ایک طریقہ ہے، ایک رویہ ہے کہ اپنی پریشانی دوسرے کو بتانا چاہتا ہے۔ ذرا غور کریے گا، سمجھ کر کے آپ کو وقت ملے گا سنت پڑھنے کا، بیٹھ جائیے، 5 منٹ آپ کو وقت دوں گا میں سنت پڑھنے کا۔ پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بستر پر تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہیں۔ ہر انسان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کسی تک پہنچا دوں، میں اپنی تکالیف کو کسی تک پہنچا دوں، میں کس کو بیان کروں اپنی تکلیف، اپنی پریشانی اور اپنا دکھ درد کس کو بتاؤں جو میری ساری تکالیف کو دور کر دے، جو میری ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو حضرات پچھلے جمعہ کو موجود تھے، جو حضرات نے ان تکالیف کو سنا ہوگا انہیں یاد ہوگی، اور جو لوگ ان تکالیف و پریشانی کا ذکر نہیں سنے ہوں گے انہیں نہیں یاد ہوا ہوگا۔
جن کے پاس یہ بات پہلی مرتبہ پہنچ رہی ہوگی وہ سوچ رہا ہوگا کہ کس تکالیف کی بات کر رہے ہیں، کس مشکلوں کی بات کر رہے ہیں، کس مشقت کی بات کر رہے ہیں، کس واقعہ کر رہے ہیں۔ طائف کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں جو ماجرا ہوا تھا، جو جناب سیدنا نبی پاک علیہ السلام کو ستایا گیا تھا، انہیں تکالیف دی گئی تھی، ان کو مارے تھے لوگوں نے، انہیں پریشان کیا تھا، ان تکالیف کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ان تکلیف کو یہاں بتایا جا رہا ہے، ان تمام درد کو لے کر، ان تمام پریشانیوں کو لے کر کے، چوٹ کو لے کر کے نبی پاک علیہ السلام محبوب کبریا جناب نبی پاک علیہ السلام بستر پر آرام فرما ہیں، اسی فکر میں تھے کہ مولا کریم میں ساری تکلیف کس کو بتاؤں، شاید کہ میرا کوئی رفیق ہوتا، میرا کوئی دوست ہوتا، میرا کوئی ساتھی ہوتا تو میں ان تمام تکلیف کو ان کے سامنے بیان کر دیتا، تمام دکھ درد کو ان کے سامنے بیان کر دیتا، اور اگر ان کے سامنے بیان کر دیتا تو وہ میری تمام تکلیف کو سننے کے بعد میں، پریشانی کو سننے کے بعد میں مجھے دلاسا دیتے، مجھے تسلی دیتے، مجھے آرام سے کہتے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بلکہ ساری چیزیں اللہ صحیح کر دینے والا ہے، تسلی دیتے، میرے دکھ میں شریک ہوتے، میرے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے۔ انسان کی عادت ہے، انسان کی خصلت ہے کہ اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو دوسرے کو بتاتا ہے تو وہ دوسرا شخص اس کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مدد کرنے کی فکر کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی مدد ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اسی فکر کو لے کر کے کہ میرا کوئی رفیق ہوتا، میرا کوئی دوست ہوتا، میرا کوئی ساتھی ہوتا، خدا میں انہیں بتا دیتا۔ یہ محبوب علیہ السلام اپنے سینوں میں دکھ درد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام فرما ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تبھی سے حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، نبی پاک علیہ السلام اسی تکلیف کو لے کر کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ آسمان سے اللہ کا عرش ہلتا ہے اور کہتے ہیں حضرت جبرائیل کو کہ جبرائیل ذرا بھی دیر مت کرو، اب میری رفیق کی باری آ گئی ہے، میں محبوب علیہ السلام کا دوست ہوں، جاؤ محبوب کو لے کر کے آؤ، اور کیا تکلیف ہے محبوب آج ہمارے سامنے یہی بیان کریں گے۔ عرش ہل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عرش سرترانے رکھتا ہے، حضرت جبرائیل آسمان سے تشریف لاتے ہیں، اس دھرتی پر تشریف لاتے ہیں، پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبوب چلیے۔ محبوب کہتے ہیں کہاں چلیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہیں نہیں، بلکہ اب اللہ تعالیٰ تم سے ملاقات کر متلاشی ہے، چلو اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام چلو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے دکھ کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی فکر میں نبی پاک علیہ السلام تھے کہ دکھ درد کس کو بتاؤں۔ اللہ جو نبی پاک علیہ السلام کو چنے ہوئے تھے، جو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا تھا، اللہ ہی ان کی مدد کرنے کے لیے ان کا دوست بن کر کے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ محبوب علیہ السلام کے پاس میں، جا کر کے محبوب کو لے کر کے آؤ، آج ان سے باتیں ہو جائے گی پوری، آج ان سے میں بات کروں گا اور ان کے ساری دکھ درد کو دور کروں گا میں۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہتے ہیں چلو۔ محبوب کہتے ہیں کہاں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہاں چلیں؟ اے جبرائیل کہاں لے جا رہے ہو ہمیں، کس جگہ لے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہیں اور نہیں، اب اللہ آپ سے ملاقات کرنے کا دید ہے، آپ کے دیدار کرنے کو ترس رہا ہے، چلو محبوب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا ہے، کوئی رفیق نہیں دنیا کے اندر تمہارا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو لے کر کے حضرت جبرائیل چلتے ہیں، ام ہانی کے گھر سے نکل کر کے سب سے پہلے کعبہ شریف کے اندر جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن مقدس نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. پوری آیت کو پڑھتے جائیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس واقعے کو آپ پڑھتے چلے جائیے. اس آیت کے اندر جناب سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تکالیف کو ذکر کیا گیا ہے, اس مصیبت کو ذکر کیا گیا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے درد میں اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں, کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں, کسی کو سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں, کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے ہیں. اس واقعے کو اللہ نے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا ہے اور قرآن مقدس کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے کعبہ شریف کے اندر جاتے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کر کے محبوب کبریا جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں مسجد اقصی میں تشریف فرما ہوتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے جو براق ہوتا ہے اسے وہیں باندھ دیتے ہیں. پھر جناب سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے محبوب کبریا جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش معلیٰ کا سیر ہوتا ہے, معراج کا سفر ہوتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانے کا سفر شروع ہوتا ہے. اس واقعے کو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ طائف کا واقعہ ہے. جو آدمی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے اگر واقف نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کیسے اس چیز کو بتا سکتا ہے, کیسے اس شخص کی فضیلت کو جان سکتا ہے, کیسے اس چیز کی فضیلت کو جان سکتا ہے جو ہم اور آپ جس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے دوستو ذرا توجہ دینے کی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے پاس جاتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے, سبحان الذی اسرا. پھر اللہ تبارک و تعالی اسرا کہتے ہیں کہ جو مسجد اقصی سے لے کر کے معراج کا جو سفر ہوتا ہے اسے اسرا کہتے ہیں, کہ راتوں رات اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی سیر کرا دی. نہ جانے کتنی چیزیں اسی رات کے اندر چند لمحے کے اندر ہو گئی ہے جسے ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ہم جان بھی نہیں سکتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کی کنڈی ہلتی رہ گئی, دروازے کی وہ کنڈی ہل ہی رہی تھی کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کر کے بھی آ گئے, جہنم کی سیر کر کے بھی آ گئے اور معراج کا وہ واقعہ بھی پورا مکمل ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے 50 نماز اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا تھا. اس میں تخفیف ہوئی, کتنی چیزوں کو اس کے اندر کم کیا گیا, پھر جا کر کے 5 نمازیں بچی ہے. اس نماز کو لے کر کے پھر یہاں دنیا کے اندر آئے ہیں. تمام نبیوں کا اسی کے اندر امامت بھی ذکر ہے, تمام نبیوں کا اس کے اندر ملاقاتوں کا بھی ذکر ہے. تمام چیزوں کو کرتے کرتے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کنڈی ہل ہی نہیں تھی, بستر بالکل گرم تھا. جیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت وہاں سے رخصت ہو کر کے گئے ہیں, آدمی سو کر جب ٹھنڈی میں اٹھتا ہے تو اس کا بستر بالکل گرم ہوتا ہے. کیوں؟ ابھی اٹھ کر جا ہی رہا ہے, اس لیے اس کا بستر گرم ہے. اگر وہ 1 گھنٹے کے بعد بھی آتا ہے تو اس کا بستر بالکل برف ہو جاتا ہے, بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ اب اس کو گرم ہونے کے لیے کافی وقت چاہیے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, انشاءاللہ العزیز اب اس چیز کو بیان کروں گا جو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا جو سفر ہوتا ہے. معراج کے سفر کے درمیان میں محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن سے ملاقات ہوئی ہے, اور آسمان میں, پہلے آسمان میں, پھر دوسرے آسمان میں, پھر تیسرے آسمان میں, پھر چوتھے, پھر پانچویں, پھر چھٹے, پھر حضرت جناب سیدنا جبرائیل رک جاتے ہیں. اس کے بعد کا جو سفر شروع ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. اس کے بعد میں جو ہے اللہ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان
جو گفتگو ہوتی ہے اس کو بیان کریں گے. اس کے بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا چیز یہاں دنیا کے اندر لے کر آتے ہیں, کیا چیز لے کر کے آتے ہیں, مقصد اس چیز کو بیان کرنا ہے. کیونکہ اگر ان تکالیف کا ذکر ہوگا تب آپ اس چیز کی اہمیت اور عزت اور اس کی وقار کرے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا جو غلطی ہو گئی ہو مولا معاف فرمائے, جو سچ ہو مولا اپنے دیار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو لوگ